بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیڈیا کے دیکھنے اور سننے والے سامعین کو السلام علیکم۔ تو معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ بنی اسرائیل قوم نے بچھڑے کی پوجا کیوں شروع کر دی اور بچھڑے کو بنانے میں سامری جادوگر کا کیا فائدہ تھا۔ بچھڑے کے بولنے کی وجہ اور سامری جادوگر کی سزا یا اس کے عذاب کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل جائے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، رب تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹے، غصے میں بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے آپ نے کہا، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ تم پر لمبی گزری، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدہ کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے، اس قوم کے زیورات کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا۔ پھر اس طرح سامری نے ڈالا تو اس نے ان کے لیے بچھڑا بنایا جو بے جان جسم ہے، گائے کی طرح بولتا ہے۔ تو بولے، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ موسیٰ تو بھول گئے تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا۔ موسیٰ جب اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو ساتھ لے کر طور پر کتاب لینے کے لیے گئے، قوم سے 40 دنوں کا وعدہ کر کے گئے۔ آپ اپنی قوم کے ان افراد سے ذرا جلدی ہی آگے طور پر پہنچ گئے۔ رب تعالیٰ نے پوچھا، تم اپنی قوم کے افراد سے پہلے کیوں آ گئے؟ تو آپ نے عرض کیا، اے مولا کائنات، وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں صرف تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جلدی آ گیا۔ طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ تمہاری قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ آپ کو گئے ہوئے جب 20 دن مکمل ہو گئے تو سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 20 دن اور 20 راتیں ہو چکی ہیں، 40 کی تکمیل ہو گئی، آپ نہیں آئے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارے پاس فرعونیوں کے زیورات ہیں، وہ تم پر حرام ہیں، اس لیے وہ زیورات تم لوگ مجھے دے دو کہ میں ایک خدا بنا دوں، کیونکہ وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ قوم ایسا خدا چاہتی ہے جو نظر آئے۔ یہ خود بھی گائے کی پرستش کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام زیورات جمع کر کے انہیں بچھڑا بنا دیا۔ تو محترم ناظرین، بچھڑے کے بولنے کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ فرعون کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈالنے سے سوچ و بچار شروع کر دی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے۔ وہ جہاں قدم رکھتی تھی وہاں سبز گھاس پیدا ہو جاتی۔ سامری نے یہ ماجرا دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے گھوڑی کے سم کے نیچے سے مٹی اٹھا کر محفوظ کر لی تھی۔ وہی مٹی بچھڑے کے ڈھانچے میں ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے اس میں اثر حیات پیدا ہو گیا اور وہ گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ سامری سے جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سامری تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ سامری کی سزا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ نے سامری کو کہا، تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھونا نہیں، اور بے شک تیرے لیے آخرت میں ایک وعدہ کا وقت ہے۔ سامری کی دنیا میں یہ سزا مقرر ہوئی کہ جو شخص اس کے قریب آ کر اسے ہاتھ لگاتا، وہ شخص اور یہ شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے یہ دور سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ کر کہتا، مجھ سے مصافحہ نہ کرنا، مجھے چھونا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگوں کے درمیان ایک وحشی جانور کی حیثیت میں ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے میل ملاقات اور اس کے ساتھ مل کر کھانا، خرید و فروخت اور اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی ہر قسم کے معاملات جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ اس سے منقطع کر دیے گئے، اور اخروی سزا جس نے ضرور واقع ہونا ہے، جس نے معاف بھی نہیں ہونا، وہی سزا ہوگی جو مشرک کی ہوگی، بلکہ اور لوگوں کو مشرک و گمراہ بنانے کی وجہ سے اس سزا میں شدت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے یعنی شرک کے بغیر ہر قسم کے گناہ جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔
बनी इसराइल को तौबा का हुक्म। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत बकरा में फरमाता है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रजू लाओ, तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, ये तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अलगर्ज मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को हुक्म दिया, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, कि तुमने बछड़े की पूजा करके अपनी जालनों पर जुल्म किया। अब तुम अपने रब्बे ताला की तरफ तौबा करो, और तुम्हारी तौबा की सूरत ये है कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। चुनाचे तौबा करने वालों ने इसी तरह तौबा की कि हर एक के हाथ में तलवार थी, बिला इम्तियाज हर एक ने दूसरे को कत्ल किया। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और हर कातिल व मकतूल ने शहादत का मर्तबा पाया। तो मोहतरम नाजरीन, आज की हम अपनी वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।